الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر نبی رحمت، مالک کونین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. یہ آیت کریمہ کلام مقدس کی یہ آیت ہمیں تین چیزوں کا حکم دے رہی ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے احکامات کو بجا لاؤ. اور اے ایمان والو، اللہ کے رسول کا بھی فرما بردار ہو جاؤ. اور تیسری چیز کہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو. آیت کریمہ ہم پر دو ذمہ داریاں ڈال رہا ہے. آیت ہم سے اعمال کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. یہ آیت کریمہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہم پر یہ عائد کر رہا ہے کہ ہمیں اعمال بجا لانے کے ساتھ ساتھ اچھے افعال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان اعمال کی حفاظت کریں. اے ایمان والو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. لا تبطلوا اعمالکم. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اوپر یہ
ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اعمال بھی بجا لائیں، اور پھر جن نیک اعمال کو، جن نیک افعال کو ہم نے کیا ہے، ہم ان کی حفاظت بھی کریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن امور سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان امور کو جانیں گے تبھی تو ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جب ایسے امور سے ہم بچیں گے تبھی ہمارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ تو شریعت اسلامیہ نے، اسلامی شریعت نے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو محبط اعمال قرار دیا ہے، جن کو مبطل اعمال قرار دیا ہے، کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں کو کرتا ہے تو اگرچہ وہ بہتر اعمال کر رہا ہو، لیکن اگر ایسے کسی امور میں وہ اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر اس کے بہتر اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جس کی نشاندہی اسلام نے کی ہے وہ ہے ارتداد۔ ارتداد کیا چیز ہے؟ ارتداد، چاہے ارتداد بالشرک ہو یا ارتداد بالکفر ہو، ارتداد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ اسلام سے پھر جائے، اسلام سے کفر کی جانب منتقل ہو جائے۔ ایک زمانے تک وہ مسلمان رہا، لیکن اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہو گیا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو لوگ ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے پرفتن دور میں یہ چیز مسلم معاشرے میں گھس آئی ہے۔ آپ روزانہ سنتے ہوں گے، آپ روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ خبر ملتی ہوگی کہ فلاں کی بچی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ یہ ارتداد نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو ارتداد ہے۔ فلاں مسلم، آج کے زمانے میں ایک ٹرم چلا ہوا ہے، ایک اصطلاح چل پڑی ہے ایکس مسلم کی، یعنی جو کسی زمانے میں مسلمان تھے اور آج مسلمانوں کو ارتداد میں لانے کے لیے طرح طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، قرآن پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، احادیث پر اعتراضات ہو رہے ہیں، صحابہ کی زندگی پر اعتراض ہو رہا ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جا سکے اور ان کو ایک اسلام سے پھیر کر ارتداد کی جانب لایا جا سکے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو اسلام اور احکام اسلام کا پابند بنائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں،
ان پر کڑی نگاہ رکھیں کہ کہیں وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ پہلی چیز تھی جس کی بنیاد پر ایک انسان کا عمل، ایک مسلمان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، رائیگاں کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جس کی بنیاد پر ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے نمازوں کو ترک کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ نماز عصر کی پابندی نہ کرنا۔ یوں تو ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اسلام نے ہم سے نماز عصر کے اہتمام کا خصوصیت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے، فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، کہ وہ انسان، وہ مسلمان جو نماز عصر کو چھوڑنے کا عادی ہو گیا ہے، جو برابر نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالی ضائع اور رائیگاں کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یوں تو تمام نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نماز عصر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز عصر کا خصوصیت کے ساتھ اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ دوسری چیز تھی جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اگر مسلمان نماز عصر کی پابندی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اسلام نے بیان کی ہے، جسے مبطل اعمال قرار دیا ہے، وہ تیسری چیز ہے غرور اور تکبر۔ غرور چاہے علم کا غرور ہو، چاہے مال کا غرور ہو، چاہے عبادتوں کا غرور ہو، اگر آپ کے اندر غرور آ گیا ہے، آپ کے اندر کبر و نخوت آ گئی ہے، تو یقین مانیے آپ کا انجام بہتر نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غرور اور کبر سے بچانا چاہیے۔ یہ بہت ہی مذموم شے ہے، بہت ہی بری شے ہے۔ ایک انسان اللہ کے رسول کے زمانے میں عبادتیں کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اپنی عبادتوں پہ اس قدر غرور تھا، اس قدر غرور تھا کہ وہ دوسرے کو حقیر جانا کرتا تھا، دوسرے لوگوں کی عبادتوں کو وہ حقیر جانا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان جو اپنی عبادتوں پر غرہ ہو، جسے اپنی عبادتوں پر غرور ہو، اس انسان کے بارے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابیوں، سنو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو اپنی عبادتوں پر مغرور ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی عبادتوں کو ضائع کر دے، اور جسے وہ حقیر سمجھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک انسان تھا جو قسم کھا کے کہتا تھا کہ اللہ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا اور اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کون ہوتا ہے جو میری رحمت کو چیلنج کرے، میری مغفرت کو چیلنج کرے۔ سنو، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے، اور جس کو وہ حقیر سمجھتا تھا میں نے اسے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم عبادت بجا لا رہے ہیں
تو عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو غرور اور کبر سے دور رکھیں، اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور چیز جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے وہ ہے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، خدا کے مخلوق کو ستانا۔ ایسا انسان جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، وہ لاکھ عبادتیں کرے، کل قیامت کے دن ایسا انسان اعمال کے معاملے میں مفلس شمار کیا جائے گا، وہ اعمال کے معاملے میں فقیر مانا جائے گا۔ پیغمبر اسلام ہادی اعظم صحابہ کرام سے ایک دن پوچھتے ہیں، اے میرے صحابیوں ذرا بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں مفلس کون لوگ ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، من لا درہم لہ ولا مال لہ، مفلس تو وہ انسان ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر وہ کون لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن مفلسی کے عالم میں ہوں گے، فقیر ہوں گے؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، وہ انسان جو زکاتیں بھی ادا کرتا تھا، نماز بھی پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، کل قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا اس حال میں کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکات بھی ہوں گے، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے کسی بندے کو گالی دیا کرتا تھا، وہ اللہ کے کسی بندے کو ستایا کرتا تھا، وہ اللہ کے کسی بندے کو برا بھلا کہا کرتا تھا، وہ اللہ کے بندوں پر تہمت لگایا کرتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کے مال کو ناحق کھایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، تو ایسا انسان جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، زکات دے رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے کسی بندے کو ستا رہا ہو، تو اللہ کل قیامت کے دن اس کے نماز کو، اس کے روزوں کو، اس کے زکات کو اس سے لے کر کے اس بندے کے نامۂ اعمال میں کر دے گا جس کو وہ ستایا کرتا تھا، اس بندے کے نامۂ اعمال میں کر دے گا جس پر وہ تہمت لگایا کرتا تھا، جس کے مال کو ناحق طریقے پر وہ کھایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے روزے، اس کے نماز، اس کے زکات، اس کی سارے نیک اعمال اس سے لے کر اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، اور پھر بھی اس انسان کے اندر گناہ باقی رکھیں گے، تو آخر میں اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ اس کے بھی گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے اللہ کے کسی بندے کے منہ سے آہ نہ نکلے۔ یقین مانیے، اگر بندے کے منہ سے آہ نکلتی ہے تو وہ آہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اور جب آہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے تو وہ بندوں کی ہلاکت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اس بات سے بچائیں کہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچے۔ بہرحال ایک اور چیز جسے اسلام نے اعمال کے برباد ہونے کا سبب قرار دیا ہے وہ ہے پیغمبر اسلام کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی، اللہ کے حبیب کی گستاخی۔
اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی بارگاہ کا گستاخ ہے تو یقین مانیے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ لاکھ عبادتیں کر لے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو زور سے، بلند آواز سے اللہ کے رسول کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له كجہر القول بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نیچی رکھا کرو، اور میرے رسول کے ساتھ اس طرح سے کلام نہ کیا کرو جس طریقے سے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میرے محبوب کو ناگوار گزرے گا، اور اگر جو کوئی چیز میرے محبوب کو ناگوار گزر گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بنیاد پر تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے مقام اور ان کے احترام کا ہر قیمت پہ خیال رکھیں، ہر حال میں خیال رکھیں۔ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جسے اسلام نے محبط اعمال اور مبطل اعمال قرار دیا ہے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، میں انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دیگر اور کچھ باتیں سناؤں گا جسے اسلام نے اعمال کو برباد کرنے کا سبب قرار دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان امور سے بچا کے رکھیں۔ ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کفر سے، ارتداد سے اور نمازوں کو چھوڑنے سے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے بچائیں، اپنے آپ کو ان امور سے دور رکھیں، تبھی جا کر کے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہمارا آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔